لیگ کو کسی نے بہت زیادہ ڈیفینڈ کیا اور کرائسس سے نکالا تو زبیر صاحب ان میں مین آدمی تھے. ان کا رائٹ ہے جو مرضی کہے, اور جو بڑے پڑھے لکھے اور جو آرگومنٹ سے بات کرتے ہیں. کچھ ایسے لوگوں کے نام آپ ہمیں بتا سکتے ہیں جنہوں نے ہمیں کرائسس میں ڈالا وطن عزیز کو؟ کرائسس میں جن کو ڈالا تو یہ قاضی صاحب, مجھے ایک زندگی گزر گئی ہے الیکشن کور کرتے ہوئے, ایز اے پولنگ ایجنٹ بھی میں رہا ہوں اور دق کی ہے. صرف ایک الیکشن میں نے دیکھا تھا 2002 کا, جب ایک شخص سے رات کو 11:30-12 بجے میری بات ہوئی. اس وقت یہ الیکٹرانک میڈیا اتنا نہیں تھا. انہوں نے کہا میں لوز کر گیا ہوں. بھٹی صاحب آپ بات کر رہے تھے, کنٹینیو. اچھا فریحہ, اگر آپ فون سے گیم سے فارغ ہو گئی ہیں تو گیم بھی کھیلتی جی. اچھا ایک الیکشن دیکھا ہے کہ ایک شخص جو اب بھی الیکشن لڑ رہے ہیں, پتہ نہیں وہ جیتے ہیں ہارے ہیں, تو انہوں نے کہا میں لوز کر گیا ہوں, اگلے دن جیتا ہے. اب تو کم سے کم 40 ایسے حلقے جو کل ہار کے سوئے تھے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ رزلٹ 24 گھنٹے بعد کس طرح ایک آزاد نشان شیر بن گیا. یہ ابھی میری ادھر وہ سوئے تھے, وہ پھر سوئے نہیں ہوں گے نا. یہی لسٹ قاضی صاحب دکھائی تھی جو آئیڈینٹیفائی چل رہی ہیں کہ یہ سیٹیں تو لے لی گئی ہیں, اور 20 ایک سیٹوں پر اور بھی ٹرن آؤٹ سے 50 سیٹیں, 45 سے 50 سیٹیں لیڈ مارجن تھا دوسری سائیڈ کا. میں کچھ نہیں کہنا چاہتا, 45 سے 50. اب دیکھیں نا ریحانہ ڈار انبلیویبل ہے یار. یہ رات سے کہہ رہی تھی کہ میرے فارمز دیکھ لو, رات سے میسیجز رپورٹرز بتا چکے تھے. سرکاری افسر جو گجرانوالہ رینج میں ہے تعینات, وہ ڈسٹرکٹ سیالکوٹ اس میں آتا ہے, انہوں نے کہا جی یہ جیت گئی ہیں. اب ان افسروں کا بھی ضمیر نہیں جاگ رہا یار. ایک خاتون ہے, اس نے 20 ماہ اپنے 2 بچوں کو تشدد کروایا, اپنے گھر چھاپے مروائے, اگر اسے عوام نے ووٹوں سے جتا دیا ہے تو اس کا رزلٹ کیا کر رہے ہیں. یہ ابھی زبیر صاحب تھے, ان کے بھائی کی کانسٹیچوئنسی ہے اسد عمر صاحب, بینگن وہاں پہ کمپیٹ کر رہا تھا. وہ بھی ایک عجیب اپسیٹ ہے کیونکہ برے وقتوں میں بھی جیتی ہے وہ پی ٹی آئی نے. تینوں سیٹیں اسلام آباد علی اور مونس لائی کی والدہ پرویز لائی جی, ادھر بھی ایک سرکاری افسر, میں اب اس کا کیونکہ نوکری چلے جائے گی, مجھے تھا یار بہت زیادہ مارجن سے آ گیا اور یہ ختم ہو ہی نہیں سکتا. اس وقت 90% رزلٹ آ چکا تھا. بھٹی صاحب, یاسمین راشد صاحبہ کے جو حلقے میں خبر آ رہی ہے وہ یہ کہ آر او جو تھا وہ آج صبح ایک دم بیمار پڑ گیا, اور پھر آج نیا آر او اسی وقت آیا, اور پھر رزلٹ جو آیا وہ پھر آپ نے دیکھا. آپ بھی تجربہ کار ہیں, عمران صاحب بھی ہیں, مجھے بتائیں اتنی بڑی تعداد ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر شاہد مسعود بھی اب ہمیں جوائن کریں. اتنی بڑی تعداد میں جب 18 گھنٹے رزلٹ نہ آئے تو اچانک ہی سارا رزلٹ. لیکن مجھے کچھ لوگوں کے میسیجز آئے ہیں کہ ہمیں پلیز وہ وظیفہ لے کے دے دیں جو پی ایم ایل این نے رات کو پڑھا ہے, کیونکہ ہم جس وقت بیٹھے ہوئے تھے تو ہار رہے تھے. یہ وظیفہ پڑھنے سے نہیں ہوتا, کیا ہوا وہ وظیفہ کرنے سے ہوتا. چلو نہیں, مجھے یہ بتائیں کہ وظیفہ کرنے سے ہوتا ہے تو پھر ہمیں بھی کر دینے. ڈاکٹر آ چکے ہیں ہمارے ساتھ, میں ڈاکٹر صاحب کی اوپینین بھی فٹافٹ شامل کر لوں. ڈاکٹر صاحب, آر یو سرپرائزڈ؟ آپ جو کچھ رات ہم ڈسکس کر رہے تھے وہ سٹل ابھی ہم دیکھ رہے ہیں, ابھی بھی بہت سارے نتائج نہیں آئے ہیں, اور جو آ رہے ہیں اب اس سے صرف جھٹکے ہی لگ رہے ہیں سب کو. تو ہاؤ ڈو یو سی سر یہ الیکشن, اس کی کیا کریڈیبلٹی ہے, کون اس کو مانے گا؟ السلام علیکم سمینہ صاحبہ, آپ کو بھی اور باقی جتنے احباب بیٹھے ہیں اور ناظرین سب کو السلام علیکم. آپ نے سمینہ اصحاب کہف کا قصہ پڑھا قرآن شریف میں؟ یقیناً پڑھا ہوگا. جی جی, اصحاب کہف. جی جی, 7 sleepers 10. جی ڈاکٹر صاحب. جی سمینہ, آپ نے اصحاب کہف کا قصہ پڑھا قرآن شریف میں؟ میں ابھی اس کو کوٹ اس لیے نہیں کری کیونکہ اس میں ذرا پرٹیکولر چیزیں ہیں, لیکن آپ کنٹینیو کریں. جی سر. جی نہیں, میں سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سب کو اصحاب کہف کا قصہ یاد ہے نا؟ جی یاد ہے. ڈاکٹر صاحب آگے چلیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ جب غار میں وہ غار میں گئے تھے, جا کے سو گئے تھے, اس کے بعد وہ باہر نکلے تو دنیا تبدیل ہو چکی تھی. ہاں جی, ایسے ہی ہے نا؟ تو ہم سب بھی کہیں غار میں اپنے گھروں میں سوئے ڈاکٹر صاحب, غاروں میں نہیں سوئے.
مطلب ہے کہ ہم جہاں پر بھی سوئے تھے بہرحال صبح ہم آئے تو قصہ کافی تبدیل ہو چکا ہے یا ہوتا ہوا نظر آیا. تو میں 2-3 باتیں صرف یہاں پہ کہوں. دیکھیں موضوع ہو گیا موضوع. یہاں صورتحال جو اسلام آباد میں ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن ایکٹ اور الیکشن کمیشن اور یہ سارے معاملات تو اب ایک طرف چلے گئے. ٹھیک ہے. اچھا 2 گورنرز یعنی 2 صوبے ایسے ہیں جس میں بالکل پوزیشن واضح ہو چکی ہے یعنی الیکشن کمیشن کے اپنے مطابق. ٹھیک ہے جی. ایک کوشچن یہ ہے کہ آپ نے تو یہ بات ایکسیپٹ کی ہے کہ کے پی میں پنجاب میں اور نیشنل اسمبلی میں آپ کو لگ رہا ہے پی ٹی آئی بیک انڈیپینڈنٹ لیڈنگ پوزیشن میں ہے. مانے یا نہ مانے ریالٹی کو فیس کرنا چاہیے. پی ایم ایل این کو اچھے طریقے سے جانتے ہوئے اور پی ایم ایل این ایک پاپولر جماعت رہی ہے پنجاب میں, آپ کے خیال سے پی ایم ایل این کے اندر اس وقت یہ تھنکنگ نہیں ہونی چاہیے کہ ویئر ڈڈ وی گو رانگ, اور آپ کی اوپینین میں ویئر ڈڈ دے گو رانگ؟ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرا جو بنیادی جو جس کو کہہ سکتے ہیں, میں آپ کو بتا دوں کہ جب مریم نواز پہلے دفعہ نکلی ہیں تو ان کے جو چند ساتھی تھے نا جنہوں نے ان کو فورس کیا تھا 2019 میں جب ہم اپوزیشن میں تھے تو آئی واز ود ہر. وہ پہلا سیاسی جو جدوجہد شروع کی تھی اور فیصلہ آباد گئے پھر پاک پتن سب جگہ. اور لاسٹ تھا ہمارے سیاسی جو وہ بارکا تھا وہ مہنگائی مقاوم مارچ تھا جو 26 مارچ 2022 کو ہوا تھا, جیسا ویک بیفور ووٹ آف نو کانفیڈنس. میں بالکل پارٹی کے ساتھ کھڑا تھا اور اس کے لیے میں فرنٹ پر تھا, میرے سے آگے کوئی نہیں تھا. چاہے وہ مشکلات سہنا ہو, چاہے وہ ریپرزینٹ کرنا ہو پارٹی کو کسی جگہ بھی, میرا کوئی جلسہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جہاں میں مریم نواز کے ساتھ تھا. لیکن میرا اختلاف تھا جو بنیادی اختلاف تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس. ووٹ آف نو کانفیڈنس سے نہیں تھا لیکن اس کے لیے جو کمپرومائز کرنی پڑ رہی تھی اس سے تھا. اور پھر اس کے بعد اسمبلی توڑنے کا جو میاں نواز شریف بھی چاہتے تھے کہ اسمبلی توڑ کے الیکشنز کال کریں. پھر ایک 16 منتھس کی پرفارمنس ہوتی ہے. اب آپ روز میں بیٹھ کے ٹی وی پر فریا, آپ کو بھی پتا ہے, عارف بھٹی صاحب آپ کو بھی پتا ہے, میں بیٹھ کے پی ٹی آئی کی کھچائی کرتا تھا, مہنگائی اتنی ہو گئی, بے روزگاری اتنی ہو گئی, فارن پالیسی کی ہے. پھر آپ کس مورل رائٹ سے بیٹھ کے ڈیفینڈ کریں بیٹھ کے اتنی خراب پرفارمنس کو, جس میں چاہے وہ آپ کوئی بھی اکنامک انڈیکیٹر اٹھا کے دیکھ لیں اور اس کو کوئی, اب میں نہیں صرف, اب آپ خود دیکھ لیں نا پورے الیکشن کیمپین میں ہم اس 16 مہینے کی بات ہی نہیں کر رہے تھے نا. کوئی ایک بتا دے بندہ کوئی بات کر رہا تھا تو خود ہی نہیں آن کر رہے تھے. تو میرا تو اس وقت سے تھا کہ آپ نہیں کر سکیں گے. اور پھر اس کے بعد ہیومن رائٹس کوئی وائلیشنز کوئی بیسس ہوتا ہے اگر ہم نے فیس کیا تھا. اب یہاں جھگڑا یہ ہوتا ہے, آپ کے ٹاک شوز میں ہر جگہ میں سنتا ہوں کہ جی انہوں نے کیا کیا تھا, تو میں تو یہ کہتا ہوں تو انہوں نے جو کیا تھا تو اس لیے تو ہم آگے کھڑے ہو کے لڑائی کر رہے تھے کہ غلط ہے, غلط کو غلط کہہ رہے تھے. یہ کون سی لاجک ہے کہ اچھا ہم اس لیے کہہ رہے تھے کہ ہم نے پاور میں آنے کے لیے غلط کہہ رہے تھے. بھائی اگر اس وقت غلط تھا تو آج کیسے صحیح ہو گیا؟ یہ پاکستان کو آگے لے, پھر جب ان کی باری آئے گی وہ وہی کریں گے. تو someone has to break this thing. یہ کیا لاجک ہے کہ جی وہ غلط تھا؟ اگر وہ غلط تھا, اگر قانون کے خلاف شاہد خاقان عباسی کو کچھ کیا تھا یا مفتا اسماعیل کو کچھ کیا تھا یا مریم نواز کو کچھ کیا تھا یا کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, تو ہمیں تو سب سے زیادہ اویئر ہونا چاہیے کہ اس طرح سے نہیں ملک آگے چل سکتا. اچھا زبیر صاحب, گزارش ہے, میں جانتا ہوں آپ نے مسلم لیگ کو بڑے مشکل وقت سے نکالا. اسلام آباد کلب میں ہونے والی اہم شخصیت سے مکالمے سے لے کر, اور آپ کی بہت ایفرٹس رہی, میں سب کچھ جانتا ہوں. لیکن گزارش ہے اگر اب نون لیگ حکومت بنا لیتی ہے موجودہ حالات میں اکثریت نہ ہونے کے باوجود, اور آپ کو کہتے ہیں کہ آ کے ہماری کوئی فیور کرے, ہمیں گائیڈ کرے, ایڈوائزر بنے, تو آپ قبول کریں گے اس کو؟ مجھے ایسی کوئی غلط فہمی نہیں ہے کہ وہ مجھے آفر کریں گے. نہیں. اور وہ میں عارف بھٹی صاحب میں کلیریفائی کر دوں, وہ میرا کوئی اپنا پرسنل انیشیٹو نہیں تھا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہمارا بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو, اور اس میں یہ فٹ نہیں ہوتا تھا ملاقاتیں. تو وہ جو کی گئی تھیں وہ میرے اس میں میرا کیا اس سے بینیفٹ ہوا آپ خود بتا دینا.
اگر میں ان سے ملتا تو میں تو خود کوئی گورنر یا وزیر بننے کے لیے ملتا نا, تو مجھے یہ بنوا دیں. تو میرے تو نہیں, یہ تو بھٹی صاحب نے بھی نہیں کہا. میں نے کہا کہ میاں صاحب کے لیے کیا, آپ نے اس وقت بات اٹھائی اور آپ کو ڈائلگ بھی, بھابھی بھی ساتھ تھی کہ انہوں نے کہا یار زبیر صاحب کو کوئی ٹینشن کم دیا کریں پھر میرا ویٹ کم نہیں ہوگا. پتہ نہیں وہ کون سی شخصیت تھی, مجھے یاد نہیں کون سی شخصیت تھی, بھول ہی جائیں آپ. یہی سب کے مفاد میں. عارف بھٹی صاحب وہ ابھی میں نے جانا ہے کہیں کوئی آ گیا. اوکے, تھینک یو زبیر صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں اچھا خاصا ٹائم دیا. اور جی زبیر صاحب ہوں یا مفتاح اسماعیل صاحب ہوں, شاہد خاقان عباسی صاحب ہوں یا کرامانی صاحب ہوں, آصف کرمانی صاحب, سب جو پی ایم ایل این کی یہ وائسز ہیں, سین وائسز, پی ایم ایل این کو یہ مشورہ دیتی بھٹی صاحب نظر آ رہی ہیں کہ میاں صاحب جان دیو کہ عوام دی واری آن دیو.